آپ نے حالیہ دنوں میں جیفری ایپسٹین اور ایپسٹین فائلز کے حوالے سے کافی کچھ سنا ہوگا، اور اس دوران ایک یہ بھی خبر سنی ہوگی کہ جیفری ایپسٹین جو تھا اس کے طیارے کا نام، جس میں وہ نابالغ بچیوں کو کڈنیپ کر کے لے جاتا تھا اور ان کے ساتھ شرمناک حرکتوں میں وہ خود اور اس کے دوست جو کہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہیومن رائٹس، وومن رائٹس اور فلانا ڈھمکانا ان چیزوں میں، اور جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں، جن سے ہم انسپریشن لیتے ہیں، ان کی جب ذاتی زندگی کے راز کھلے ہیں کہ کس طرح وہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ بدترین اور انتہائی شرمناک حرکتوں میں ملوث نظر آئے ہیں، تو انسان ایک لمحے کے لیے دماغ بالکل معاف ہو جاتا ہے کہ آخر کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہ سب۔ بہرحال جیفری ایپسٹین اور ایپسٹین فائلز کے حوالے سے بات کرنا مقصود نہیں ہے، اس حوالے سے پہلے ہی آپ بہت کچھ سن چکے ہوں گے۔ میں جس چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ ہے لولیٹا ایکسپریس۔ لولیٹا اور جیفری ایپسٹین اور اس سارے واقعے کے درمیان ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ لولیٹا ایک ناول ہے جس کے مصنف اور تخلیق کار ہیں ولادیمیر نابوکوف، ایک رشین ناول نگار۔ انہوں نے انگلش میں بھی لکھا ہے اور بہت اچھے لکھاری ہیں۔ لولیٹا ان کا ایک متنازع ناول ہے جس پر کافی تنقید بھی ہو چکی ہے اور بہت سارے لوگ اس کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں۔ میرے خیال میں ایسا کچھ لکھنا جو کہ آپ کے معاشرے کی کوئی تصویر پیش کرتا ہے آپ کو، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو لولیٹا ناول میں ایک انسان کی ذہنی کہانی ہے جو پیڈوفیلیا کا شکار ہے، جس میں بچوں کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے، آپ کی چھوٹی جو عمر نابالغ اور معصوم بچیاں جو ہوتی ہیں ان کی طرف آپ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور ان سے آپ جسمانی تعلق بنانا چاہتے ہیں۔ تو کہانی کا جو کردار ہے وہ خود، جو بنیادی کردار ہے جو کہ اس بیماری کا شکار ہے، وہ خود کہانی بیان کرتا ہے، اور وہ لکھتا ہے کہ بچپن میں اس کی ایک دوست تھی جس سے وہ محبت کرتا تھا، اینابیل، اور کافی اس کے ساتھ جنسی تعلق بھی تھا اس کا۔ اور ولادیمیر نابوکوف جو ہے ناول جو لکھتا ہے وہ بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاعرانہ انداز میں، پوئٹک انداز ہے اس کا، تو بہت اچھا لکھاری ہے، بہت اچھا ادیب ہے، آپ کو پڑھنا چاہیے۔ تو جو کہانی کا مرکزی کردار ہے جس کا نام ہمبرٹ ہے، وہ اپنی اس بیماری وہ اس سے محبت کرتا ہے، پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتفاق سے مر جاتی ہے، وہ اینابیل جو ہوتی ہے کوئی بیماری کا شکار ہو کے مر جاتی ہے، اس کی محبت ادھوری رہ جاتی ہے، اور اس کا صدمہ اس کو ایسے لگتا ہے کہ اس کے ذہن میں وہ اینابیل نقش ہو کے رہ جاتی ہے، اور اس کے ذہن میں 9 سے 14 برس کی جو عمر کی بچیاں ہوتی ہے وہیں اس کے ذہن میں انہی کی طرف اس کا میلان جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ بڑا ہو جاتا ہے، یہ ہوتا یورپین ہے لیکن وہاں سے منتقل ہو جاتا ہے امریکہ میں، پروفیسر بن جاتا ہے۔ امریکہ میں یہ ایک گھر کرایہ پر لیتا ہے جو کہ جو کہ ایک بیوہ عورت کے پاس ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے شارلٹ ہیز۔ شارلٹ ہیز کی ایک بیٹی ہوتی ہے جس کا نام ڈولورس ہیز ہوتا ہے۔ ڈولورس ہیز سے اس کو یہ دیکھتے ہی اس کے جو پرانے تخیلات تھے اینابیل لی کے بارے میں وہ سارے جاگ اٹھتے ہیں، اور اس کے ذہن میں وہی معصوم اور چھوٹی بچی جس سے وہ بچپن میں پیار کرتا تھا وہ ابھر کر آتی ہے، اور وہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ لولیٹا نام بھی وہ بنیادی طور پر خود دیتا ہے، لولیٹا کا نام جو ہوتا ہے اصل وہ ڈولورس ہیز ہوتا ہے۔ تو اب وہ اس کے ساتھ وہ رہتے ہیں، وہاں کرایہ پر رہتا ہے، آنا جانا رہتا ہے، اور کافی قربتیں بڑھتی ہیں۔ اب وہ چونکہ ڈولورس یا لولیٹا سے تعلق تو نہیں بنا سکتا کھلے عام، اس لیے وہ اس کی ماں سے شادی کر لیتا ہے جو کہ شارلٹ ہیز ہوتی ہے۔ ماں سے شادی کرتا ہے، لیکن ماں سے تو شادی کر لیتا ہے لیکن وہ اس سے نفرت کرتا ہے، اس کے لیے اس کے دل میں کوئی محبت نہیں ہوتی ہے،
وہ مجبوراً چونکہ اس کو لولیٹا سے قریب رہنا ہوتا ہے وہ اس سے شادی کر لیتا ہے. وہاں رہتے وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کی ماں اسے سمر کیمپ بھیج دیتی ہے کچھ مہینوں کے لیے, 2-4 مہینوں کے لیے. تو یہ اس کو کافی ڈس اپوائنٹ کر دیتی ہے ہمبرٹ کو. ہمبرٹ کافی ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے اور اس کو مارنے کی بھی ارادے بناتا ہے شارلٹ ہیس کو, تاکہ یہ عورت بھی اس سے نکل جائے اور وہ کسی طرح لولیٹا کے قریب آ جائے. اچھا, لولیٹا کے ساتھ اس کا جو بھی تعلق ہوتا ہے اور اس کے بارے میں اس کے جو بھی غلط ارادے اور خیالات ہوتے ہیں وہ اس کو روز ایک ڈائری میں لکھتا رہتا ہے. ایک دن ایسا ہوتا ہے یہ باہر ہوتا ہے تو شارلٹ کے ہاتھ وہ ڈائری لگ جاتی ہے اور وہ غصے اور پریشانی میں گھر سے باہر بھاگتی ہے تاکہ پولیس کو اطلاع کرے. لیکن اتفاق سے راستے میں اس کی موت ہو جاتی ہے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتی ہے. یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ گولڈن جو ہے موقع ہوتا ہے کہ وہ اچھا یہاں اس کو ایک بڑا ایڈوانٹیج حاصل ہو جاتا ہے. وہ فوراً گاڑی لے کر نکلتا ہے, سمر کیمپ جاتا ہے اور اسے جو ہے لولیٹا اسکول والوں کو خود کو لولیٹا کی بیماری کے بتا کے اسے لے کر نکل جاتا ہے. اور امریکہ میں مختلف جگہوں پر وہ گھومتے رہتے ہیں, ہوٹل تو ہوٹل, کبھی ایک ہوٹل کبھی دوسرے ہوٹل. وہاں یہ اس کو باپ بیٹے اپنے ایک دوسرے کو باپ بیٹی ظاہر کرتے ہیں. اور ایک جگہ وہ اس کو اس کی ماں کے بارے میں بتا دیتا ہے. اس کے درمیان پھر اس سے جنسی تعلق قائم کر لیتا ہے. وہ درمیان میں بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں جب وہ آپس میں جنسی تعلق قائم کرتے ہیں. اور خیر لولیٹا بھی اس سے تنگ آ جاتی ہے اور اس سے بھاگنے کی کئی دفعہ کوشش بھی کرتی ہے. اور وہ جو ہمبرٹ ہوتا ہے وہ اس پر سختیاں بہت کرتا ہے, اسے تنگ کرتا ہے. لولیٹا جو ہے وہ بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہے. اب ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت یہ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک تیسرا بندہ ہوتا ہے جس کا نام کوئلٹی ہوتا ہے, بڑا امیر زیادہ. اس کی نظر پڑ جاتی ہے لولیٹا پر. وہ لولیٹا کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ان کا پیچھا کرتا رہتا ہے. اور جب ہمبرٹ ادھر ادھر ہو گیا ہوا ہوتا ہے تو وہ لولیٹا سے مل کے اسے اپنی طرف مائل کرتا ہے, اسے لالچ دیتا ہے, اسے کہتا ہے میں آپ کو انڈسٹری میں لے جاؤں گا, آپ سے فلموں میں کام کرواؤں گا, یہ وہ فلانا ڈمکانا. تو لولیٹا ذہنی طور پر اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. تو ایک دفعہ لولیٹا بیمار ہو جاتی ہے, ہاسپٹل میں اسے ایڈمٹ کر لیا جاتا ہے. اور اسی دوران ہمبرٹ ایک دن ادھر ادھر ہاسپٹل سے باہر نکلتا ہے تو پیچھے سے یہ کوئلٹی آ جاتا ہے اور ہاسپٹل والوں کو اسے خود کو لولیٹا کا چچا بتا کر اسے اپنے ساتھ فرار کر کے لے جاتا ہے. اچھا, تو جب کوئلٹی اسے لے جاتا ہے تو ہمبرٹ واپس آ کے بڑا پریشان ہوتا ہے. اسے ڈھونڈتا ہے اور کئی سالوں تک 3-4 سال تک اسے ڈھونڈتا رہتا ہے لیکن وہ اسے نہیں ملتی. آخر مایوس ہو جاتا ہے, وہ اسے نہیں ملتی اور آخر تھک ہار کے وہ مایوس ہو جاتا ہے. 3 سال بعد ہمبرٹ کے پاس ایک خط آتا ہے جس میں وہ لولیٹا کا خط ہوتا ہے. لولیٹا اسے بتاتی ہے کہ بھائی اس کی شادی ہو چکی ہے اور وہ حاملہ بھی ہے اور ایک غریب لڑکے سے اس نے شادی کی ہوتی ہے جو کہ آرمی میں ہوتا ہے, تو اسے پیسوں کی بھی سخت ضرورت ہوتی ہے اور وہ بالکل بدحال ہو چکی ہے. وہ اس کے پاس فوراً جاتا ہے, اسے پیسے دیتا ہے اور اسے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ دوبارہ اس کے ساتھ آ جائے, لیکن وہ انکار کر دیتی ہے. وہ پوچھتا ہے کہ بھائی وہ کافی اسے کوشش کرتا ہے منانے کی تاکہ وہ آ جائے, لیکن وہ نہیں مانتی ہے. پھر آخر وہ پوچھتا ہے تمہیں لے کر کون گیا تھا, تمہیں مجھ سے بھگا کر کون لے گیا تھا. تو وہ بتاتی ہے کہ وہ کوئلٹی کا نام بتا دیتی ہے جو کہ ڈرامہ نگار ہے. اور تو ہمبرٹ کو بڑا غصہ آتا ہے کہ اس نے اس کی اتنی محبت کو جو ہے وہ اس سے چھین کر لے گیا تھا. تو وہ کوئلٹی کے گھر جاتا ہے, وہ اسے ہلاک کر دیتا ہے, مار دیتا ہے گولی سے, گن سے فائر کر کے اسے ختم کر دیتا ہے. یہ بھی ایک بڑا مسخ خیز منظر ہوتا ہے. وہ اسے گولیاں مار رہا ہوتا ہے اور وہ اچھل کود رہا ہوتا ہے پورے گھر میں اور عجیب باتیں کر رہا ہوتا ہے جیسے نفسیاتی مریض نہیں ہوتے کوئی. بہرحال وہ مارنے کے بعد گھر سے نکلتا ہے, پولیس اس کے پیچھے پڑتی ہے. وہ بھاگنے کی کوشش بھی نہیں کرتا, بس گاڑی چلاتے چلاتے جا رہا ہوتا ہے اور اپنے ہوش میں نہیں ہوتا. پولیس جا کے پہنچ کر اسے پکڑ لیتی ہے اور اسے جیل منتقل کر دیتی ہے جہاں وہ یہ ساری کہانی بیان کرتے ہیں.
ادھر لولیٹا جو ہوتی ہے وہ ڈیلیوری کے دوران مر جاتی ہے، اس کا بیٹا ہی مر جاتا ہے۔ یہ خبر ہمبرٹ کو پہنچتی ہے تو وہ بھی کچھ عرصے بعد دل کا دورہ پڑنے سے مر جاتا ہے۔ دیکھیں، انسان کے اندر ایک ریشنل ہے اور ایک اس کے اندر جذبات ہیں۔ اگر آپ دونوں کے درمیان توازن برقرار نہیں رکھ سکتے تو آپ اپنی زندگی سے انصاف نہیں کرتے۔ عقل اور خواہش کے درمیان آپ توازن نہیں رکھتے تو آپ اپنی زندگی کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے، نہ دوسروں کے ساتھ آپ انصاف کر سکتے ہیں۔ خواہش اگر آپ کی یہ کہتی ہے کہ آپ کو یہ دولت حاصل کرنی ہے، خواہش اگر آپ کو کسی چیز کے حصول کے لیے مجبور کرتی ہے، لیکن اگر وہ اس چیز کا حصول کسی کے نقصان سے مشروط ہو تو پھر وہاں آپ خواہش کی طرف نہیں جائیں گے، آپ عقل استعمال کریں گے۔ ہمبرٹ جو ہے اس کی خواہش ایک بالکل جو ہے وہ غیر اختیاری خواہش تھی، لیکن کیا وہ اپنی خواہشوں پر، کیا اس کے لیے جسٹیفائیڈ ہے یہ بات کہ وہ اپنی خواہشوں کو لے کر اتنا آگے جائے کہ ریزن کو، عقل کو اور جس سماج میں آپ رہتے ہیں اس کے جو رسم و رواج ہیں اسے آپ بالکل نظر انداز کر دیں؟ تو یہ چیز تو یہ بنیادی چیز ہے، ہمیشہ عقل اور خواہش کو ساتھ لے کر چلیں۔ جہاں خواہش دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنے، وہاں عقل کا تقاضا ہے کہ آپ اپنی خواہش سے بچ کر رہیں اور ہمیشہ عقل کو انہی کاموں میں استعمال کریں جہاں دوسروں کا فائدہ بھی ہو، دوسرے آپ کی وجہ سے اذیت کا شکار بھی نہ ہو، اور آپ خود بھی ایک انسانی سماج میں معتدل زندگی گزار سکیں۔